بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ویلاگ میں نے 2 ہفتے پہلے مسجد السلام میں جمعہ کا جو خطبہ دیا تھا اسی خطبے کا اردو ٹرانسلیشن ہے۔ خطبہ انگلش میں تھا اور کچھ ساتھیوں نے کہا کہ اس خطبے کو اگر آپ اردو میں کوئی ویلاگ بنا دیں تو فائدہ مند ہوگا، اور یہ ویلاگ بنانا ویسے بھی ضروری تھا، اور اس میں میری بھی یاد دہانی ہے اور تمام جو دوست احباب ہیں ان کے لیے بھی یاد دہانی ہے۔ اور اس خطبے کا موضوع تھا، اور یہ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے ماکری، ہنسی، مذاق، ٹھٹھا ٹھٹھول بازی۔ اس بارے میں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان کا مہینے میں ہم عبادات کرتے ہیں، زیادہ زیادہ عبادات کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ رمضان کے مہینے کے اندر شیاطین جو ہے ان کو چین کر دیا جاتا ہے، ان کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن انسان آزاد ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں کہ رمضان کے مہینے میں بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ فلانا گناہ کرو اور یہ کرو۔ رمضان کے مہینے میں انسان چونکہ پورا 11 مہینے جس پیٹرن پہ وہ چلتا رہتا ہے تو وہی حرکات، وہی چیزیں جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں بھی کرتا ہے۔ ابھی رمضان کے مہینے میں تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے، تو ہم جو ٹائم جو رہ گیا ہے، مہینے سے بھی کم کا وقت رہ گیا، اس میں ہم اپنے آپ کو ایسا ٹرین کر دیں کہ جب رمضان شروع ہوں تو ہماری عبادات جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں، ہمارے اعمال جو ہیں وہ ضائع نہ ہوں۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں اور وہ ہماری نماز، قیام اللیل، ہمارے صوم جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول اور مقبول ہو۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سحری کرنا یہ ایک عبادت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بہت ساری احادیث آئی ہیں کہ کتنے فضائل ہیں سحری کرنے کے، کہ جو کہ ہم سحری کرتے ہیں، دوسرے جو روزہ اقوام ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں تو سحری نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ہی ہمیں عبادت دی سحری کرنے کی، تو سحری کرنا عبادت ہے۔ افطاری کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تراویح پڑھنا، قیام اللیل کرنا، چاہے 8 رکعت ہو یا 20 رکعت ہو، یہ عبادات ہے۔ اور چیریٹی دینا، جس میں ہم زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ اور بہت سارا ہم چیریٹی دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں، یہ سب عبادات ہیں اور یہ شعائر اللہ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الحج میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے، تو یہ دلوں کے لیے پرہیزگاری ہے۔ کہ مطلب وہی لوگ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس کے دل میں پرہیزگاری ہوگی، جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، وہی اللہ کی جو ہے نشانیوں کا احترام کرے گا۔ امام بخاری، اور یہ جو ہے مطلب ہم جو ہے کبھی بھی کسی کے، جیسے رمضان میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہم جو ہے واٹس ایپ، چٹ چیٹ، یہ ادھر مختلف جو ٹک ٹاک ہو گئے اس پہ میسج فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہ جس میں دکھلاتے ہیں کہ کوئی لوگ تراویح بہت فاسٹ پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ افطاری ایسے بھونڈے انداز سے کر رہے ہیں، کچھ یہ مطلب مختلف قسم کے جوک بنا کر کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جوک جو ہے صرف عام بندہ نہیں بلکہ میچور بندے تک بھی وہ یہ جوک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے، ہم اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والے بنیں۔ تو اب آپ کو میں بتاؤں کہ ماکری اس کے لیے میں ایک شروع کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، صحیح البخاری میں جب وہ ان کی، اگر آپ اس کا مقدمہ پڑھیں، اس میں جو تعارف پڑھیں، تو امام اپنے بارے میں لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ابو معاشر جو ان کے کنٹمپریری تھے، ان کے ہم عصر تھے، ان کے پاس گئے، کہنے لگے ابو معاشر مجھے معاف کر دو۔ تو ابو معاشر کہنے لگا بھی امام آپ نے کیا کیا جو آپ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آگے؟ کہنے لگے ایک دفعہ تم درس دے رہے تھے، تم اپنے ہاتھ یوں کر رہے تھے اور سر کو ادھر ادھر ہلا رہے تھے، تو مجھے میں تبسم کیا، میں مسکرایا، مطلب فن کے طور پر، تو اس بارے میں معاف کر دو۔ تو اس نے کہا جاؤ امام، میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں اس بارے میں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی کے اوپر ہم کوئی ہنسی، مذاق، ٹھٹھول ایسا نہ کریں کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ آپ سورۃ الحجرات پڑھیں، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ مومنو، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر مومنین سے مخاطب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف انداز میں مختلف لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، جیسے یا ایھا الانسان، یا ایھا المومنون سے مخاطب ہے،
انسانوں اور جنوں سے مخاطب ہے، کفار سے ہے، تو یہاں پر مومنوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ مومنین کا کوئی بھی عمل، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی عمل ضائع ہو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ تمسخر نہ کرے کہ جس میں اس کی انسلٹ کا پہلو نکلتا ہو۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، جیسے اب ہم کسی عیسائی یا یہودی یا کسی کا تمسخر بھی نہ کریں، کسی گروہ کا بھی نہ کریں، کیونکہ ان کا عمل جو ہے، ایمان تو نہیں ہے ان کے پاس، لیکن ممکن ہے ان کا کوئی ایسا عمل ہو کہ جو کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہو، تو ہم اس عمل میں ہم سے بہتر ہوں، تو ہم کسی قوم کے اوپر بھی تمسخر نہ کریں، اور ممکن ہے وہ ہم سے بہتر ہیں۔ اور عورتوں کے اوپر تمسخر نہ کریں، کیونکہ عموماً یہ عادت ہوتی ہے عورتوں میں ایک دوسرے کی غیبت، بیک بائٹنگ کرنا اور یہ کرتی ہیں، تو اس میں جو ہے ہم عورتوں سے تمسخر نہ کریں، ممکن ہے وہ ان سے اچھی ہوں۔ اور اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اپنے مومن بھائی کے عیب نہ لگاؤ، ان کی عیب جوئی نہ کرو، نہ ان کا کوئی برا نام رکھو، ان کا برا نام رکھو، کیونکہ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کتنی سخت وارننگ دی گئی ہے کہ ہم نے کسی کا مذاق نہیں کرنا، کسی قوم نے دوسری قوم کا مذاق نہیں کرنا، تمسخر نہیں اڑانا۔ ایک ہوتا ہے مزاح الگ چیز ہے، اور مذاق جو ہے جس میں تذلیل کرنی ہو، جس میں اس کا تمسخر اڑانا ہو، جس میں اس کو نیچا دکھلانا ہو، یہ ایک چیز الگ، اس سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ ایک حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں آ گئی کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو اور میں تم لوگوں کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مجھے اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی، کہ یہ دو چیزیں بہت ہی ہمارے جتنے بھی فتنے گناہ جو ان ایک زبان کے چسکے کی وجہ سے یا اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ان دو چیزوں کی مجھے حفاظت کی، کہ مطلب ان کو جائز طریقے سے استعمال کرو گے تو میں تمہیں جنت کی جو ہے وہ بشارت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث آ گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب الایمان میں لے کر آئے ہیں کہ مطلب ایمان کی کیٹیگریز کے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایو الاسلام افضل، کہ سب سے بہترین ایمان، سب سے بہترین اسلام جو ہے کس کا ہے، یا سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر میرے ہاتھ سے، میری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق یہاں پر مومن کی بات نہیں ہو رہی، صرف ابھی تو مسلمان کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو دوسرا درجہ تو بہت آگے ہے۔ اور ایک اور حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی میں ہے، جس کے راوی معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے، کہ جو گفتگو تو کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو ہنسائے، انٹرٹین کرے۔ اس بارے میں آپ دیکھیں ہمارے ہاں عموماً کئی ایک علماء بھی جو ہیں، جس طرح آپ کے کراچی کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے ممبر رسول کو ایک مذاق بنا لیا ہے، جھوٹی سچی باتیں کر کے اور لوگوں کو ہنساتے ہیں اور انٹرٹین کر رہے ہیں، اور ایسی باتیں ہیں کہ ہم وہ باتیں اپنے گھر میں بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اب اس طرح کی باتیں کرنا، چاہے ہم گھر میں کر رہے ہوں، چاہے ممبر رسول سے کر رہے ہوں، چاہے کسی گیدرنگ میں کر رہے ہوں، یا کہیں پر بھی کر رہے ہوں، لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے جھوٹی بات کر کے ہنسانا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے نا اس سے حسن روایت کیا ہے۔ تو مطلب آپ خود اندازہ کریں، ہاں مذاق کے طور پہ کبھی کبھی کوئی ریفرنس کے طور پہ بات کی جاتی ہے، سو دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری، بٹ جسٹ کہ مطلب اگر اس کو ہم ایسا پریکٹس بنا لیں اور دوسروں کی تذلیل کرنا شروع کر دیں، یا جھوٹے واقعات بنائیں تاکہ دوسرے لوگ ہنسیں، امیوز ہوں، تو یہ جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر حق اور سچ پر بات ہو تو اس کو آپ ممبر رسول سے بیان کریں، کہیں سے بھی بیان کریں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ ایک اور واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اب مذاق کہتے کسے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مزاح جو کہ اجازت بھی ہے، سنت رسول بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کھجوریں کھا رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کھجوریں جو گٹھلیاں بچتی ہیں ان کو حضرت علی کے سامنے پش کرتے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگے، اے علی اتنی کھجوریں کھا لی تم نے، مطلب ڈھیر لگا ہوا
گٹھلیوں کا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے, فادر ان لا بھی تھے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین نبی وہ بھی. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو کھجوریں کھا کے گٹھلیاں چھوڑ رہا ہوں, لیکن آپ تو گٹھلیوں سمیت کھجوریں کھا رہے ہیں. مطلب لطیف مذاق. جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ کیا بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی؟ تو آپ نے کہا نہیں, بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. تو وہ رونے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ جوان ہو کر کے جنت میں جائیں گی. تو یہ جو چیز ہے اس طرح کے سے مذاق کرنا کہ جس کو دوسروں کی دل آزاری نہ ہو, تو اس کو جو ہے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. اور اگر ہم اب آپ ایک اور بھی ذہن میں رکھیں کہ بندہ مذاق کر رہا ہے, یہ کیا ہوگا؟ پھر ہوگا کیا کہ آپ کا نامہ اعمال ہمارے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں, اچھی بات بھی لکھ رہے ہیں, اور جو میں کوئی برا عمل کر رہا ہوں وہ بھی لکھا جا رہا ہے. وہ سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اس کمپیوٹر کے اندر. یہ ہارڈ ڈسک کبھی فیل نہیں ہوگی. جب اللہ چاہے گا تو اگر ہم استغفار پڑھیں گے تو یہ جو بائیں کندھے والا ہے وہ اس کو حساب کتاب صاف ہو جائے گا گناہوں پر, اگر ہم استغفار کریں. جو کبیرہ صغیرہ گناہ ہیں ان پر توبہ طائب ہوں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث آئی ہے, اتدرون ما المفلس, تم مجھے بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا المفلس جس کے پاس لا درہم لا ولا متاع, جس کے پاس نہ درہم ہو نہ متاع ہو نہ کوئی دولت ہو, کوئی ایسا سامان زیادہ جو چیز نہ ہو, تو وہ جو ہے مفلس ہے, وہ غریب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے مفلس شخص وہ ہے کہ قیامت کے دن وہ نماز بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گا, وہ روزہ بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گا, وہ زکوٰۃ بھی اپنے ساتھ لے کر آئے گا, لیکن دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی, کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا. ان لوگوں کو, جن لوگوں کو دنیا میں اس نے ستایا ہوگا, اس کی نیکیاں اٹھا کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی. پھر وہ وقت آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب تو اس کے بعد اپنے گناہ رہ گئے, گناہ تو دوسروں کو نہیں دے سکتا, تو پھر کیا کیا جائے گا؟ دوسرے لوگوں کو گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. تو ایسا شخص کہ جو کہ اتنی دولت لے کر آیا, اپنے اعمال لے کر آیا, لیکن آخرت میں وہ پھر خالی اور مفلس ترین ہوگا. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا اور کہنے لگے اے کعبہ. ہم حج کے لیے جاتے ہیں نا, کہتے ہیں کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حاضری نصیب فرمائے, آمین. تو کہنے لگے اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے, تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے, اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے, لیکن مومن کی عزت و احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قابل احترام بنایا ہے, اسی طرح مومن کے مال, خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے. اور احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں. یہ حدیث جو ہے طبرانی میں مرفوعاً نقل کی گئی ہے اور ترمذی میں موقوفاً روایت کی گئی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک کعبہ اور مومن دونوں کی حیثیت اور عزت ہے, البتہ مومن کی عزت اور حیثیت اور احترام ذرا زیادہ ہے. ایون اس دنیا میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا عادل ہے, وہ عدل کرنے والا ہے. قیامت کے دن اگر جانوروں میں سے بھی کسی نے دوسرے جانور پر ظلم کیا ہوگا تو اس سے اس کا بدلہ دلوایا جائے گا. اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا. جب اس سے فراغت ہوگی, جب یہ سارا حساب کتاب پورا ہو جائے گا, تو پھر اس کے بعد حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ. جانور تو مٹی ہو جائیں گے لیکن انسان مٹی نہیں ہوں گے. جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے, اصحاب الخالدون, وہ تو جنت میں رہے گا, جنت میں کھائے گا میوے جو جہاں پر نہریں چل رہی ہیں. اور جس نے برے کام کیے ہوں گے, برے اعمال کیے ہوں گے,
یا کسی کو دکھ پہنچایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے بارے میں بدگمانی کی ہوگی، کسی کو برا نام دیا ہوگا، تو پھر قیامت کے دن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ فرمائے کہ وہ جہنم میں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ میں ویسے بتا رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ فتویٰ دینا کام تو میرا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کام کرے گا جس سے یہ حدیث کا مفہوم ہے، یہ میری امت کا مفلس ترین شخص کون ہوگا، اس کی اگر ہم تفسیر میں جائیں تو پھر اسی طرح ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے، اس میں ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایسے کام بالکل بھی نہ کریں کہ جس سے ہم کسی دوسرے کا دل دکھائیں، کسی دوسرے کی دل آزاری کریں، کسی دوسرے کا حق ماریں، کوئی گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ کچھ بھی نہ کریں، اور عبادت کا ذوق و شوق ہمیں نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور باٹم میں جو سبسکرائب بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں، تاکہ جیسی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے سو یو میں بی نوٹیفائڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.